الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اکرمک اولادکم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات پاک کے لیے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناؤں گی۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکرمک اولادکم، اپنی اولادوں کو عزت دو تاکہ وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر تشریف لائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں میں آواز دیتی ہوں فاطمہ بیٹی آپ کے بابا آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ بھاگتی ہوئی آتی ہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی ہیں، اندر لے کر آتی ہیں۔ میرے آقا تب تک گھر کے اندر نہیں آتے جب تک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پکڑ کر اندر نہیں لے کے آتی۔ حضرت فاطمہ جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے کر آتی ہیں تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے ہیں، اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں۔ میری اور آپ کی اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتی ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا فاطمہ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی گویا اس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت اطہار سے محبت کرنا عبادت ہے، ان سے بغض رکھنا دشمنی ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کی قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت فاطمہ زہرا کو اپنے پاس بلایا تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا میرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتی ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ میں کچھ بنانے کے لیے لگ جاتی ہوں تو کہتے جب میں کچھ بنانے لگ جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں میرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے ہیں تو حضرت فاطمہ زہرا نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس کے کان میں کچھ کہتے ہیں تو حضرت فاطمہ مسکرانا شروع کر دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں منظر دیکھ رہی ہوں کچھ دیر کے بعد میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے جاتے ہیں
تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہوں، بیٹی بابا جان نے کیا کہا ہے کہ آپ نے رونا شروع کر دیا، پھر آپ نے مسکرانا شروع کر دیا؟ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں، یہ باپ بیٹی کی باتیں ہیں، یہ راز کی باتیں ہیں، رہنے دو۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بتایا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ میں نے زیادہ زور نہیں دیا۔ تو کچھ دن گزرتے ہیں، میرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو جاتا ہے۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما لیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کچھ دن گزر جاتے ہیں، میرے ذہن میں آیا کہ میں آج حضرت فاطمہ زہرا سے کچھ پوچھتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن آپ کو کچھ کہا تھا تو آپ نے رونا شروع کر دیا، پھر آپ نے کچھ کہا تو آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، اس دن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ اماں آج میں آپ کو بتاتی ہوں، میرے بابا نے اس دن کہا تھا کہ اے فاطمہ تیرے بابا کو اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، تیرے بابا نے اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا ہے۔ تو کہتی میں نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میرے بابا نے کہا کہ اے فاطمہ جنت میں سب سے پہلے آ کر آپ مجھے ملو گی، تو میں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ میری بہنوں، یہ ہے پیارے رسول کی پیاری بیٹی، باپ کی وصال کا سن کر رونا شروع کر دیا اور اپنا سن کر مسکرانا شروع کر دیا۔ میرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بیٹی جنت میں سب سے پہلے آپ آ کر مجھے ملو گی۔ تو اس لیے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ عزیز ایمن، میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی سفر پر جاتے آپ سب کو ملتے، لیکن سفر پر جانے سے جب سفر پر جانے کے لیے تیار ہوتے تو آپ سب کو ملتے، لیکن سب سے اینڈ پہ حضرت فاطمہ کو ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو ملتے، ہاتھ چومتے، ماتھا چومتے، میرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ایمن اپنی پیاری بیٹی جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو بہت محبت کرتے تھے۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ عزیز ایمن، ہمیں آل رسول کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عزت کرنی چاہیے۔ میرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیٹھتے تو آپ حضرت فاطمہ کو بہت پیار کرتے، آپ حضرت فاطمہ زہرا کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے رہتے، کبھی بیٹی کا ماتھا چومتے، کبھی ہاتھ چومتے، میری نبی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے۔ عزیز ایمن، عرب کے اندر میری بہنوں اور بھائیوں یہ رواج تھا کہ عورتوں کو اتنی عزت نہیں دی جاتی تھی۔ کریم آقا تب تک کسی سفر پر نہ جاتے جب تک حضرت فاطمہ کو نہ مل لیتے، اور آپ تب تک گھر نہ جاتے سفر سے آ کے جب تک حضرت فاطمہ کو نہ مل لیتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پر جاتے تو واپسی پر سب سے پہلے حضرت فاطمہ کو ملتے۔ تو کہتے ایک سفر کا واقعہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر گئے ہوئے تھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے کہ میں نے حضرت فاطمہ کو بتایا کہ آج میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ جلدی جلدی سے گھر کے کام کرتی ہیں، کھانا تیار کرتی ہیں، میرے آقا تشریف لے آتے ہیں، حضرت فاطمہ ہاتھ پکڑتی ہیں، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی ہیں، آپ کے چہرے کی طرف دیکھتی ہیں تو حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ میرے لیے آج یہ عجیب سا واقعہ تھا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر روئی ہوں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں،
میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر گوشہ رسول فاطمہ بطول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، پاس بیٹھاتے ہیں، کہتے فاطمہ بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں بابا آپ نے اتنے سفر کیے، کبھی آپ کے چہرے پر اس قدر تھکاوٹ کے اثار بابا جان آپ اتنا کام کرتے ہیں، میری خواہش ہے کہ آپ آرام کریں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں، فاطمہ بیٹی تیرے بابا کو اللہ کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے۔ یہ تھے میرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بہنوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی امت کو ایک راستہ بتا دیا کہ بیٹیوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ میری بہنوں، ہمیں آج نبی کے سنت پر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ لوگوں کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اہل رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔